جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر راضی ہو جائیں گے، آپ کا گلہ نہیں رہے گا اللہ سے، جو بھی ہے تو آپ کا گلہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی دین پر آپ راضی ہو جائیں گے، جو بھی دین ہے اللہ تعالیٰ کی، مزید تمنا نہیں ہوگی کیونکہ دینے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حرص نہیں ہوگی، تو دنیا کی حرص ختم ہو گئے، آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آپ پھر زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو حقیقت میں مقصود حیات بنا لیں تو کیا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے لیے تو یعنی آج کا جو مسلمان ہے، اور ظاہر ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ یہ بات میری جا رہی ہے، اور تو اس سوال کا کوئی خاص ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے یا ہمارے لیے اس کی کوئی طلب نہیں ہے، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے ہم دیکھیں اسلام سے تو ہم دور ہیں، حقیقی اور اسلام ہم نے پورا نہ قبول کیا ہے، نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، تو یہ تمام سوالات جس کا تعلق باطن سے ہے وہ ہمارے لیے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ اب اگر میں یہاں لکھ دوں کہ بھئی 5 گھنٹے میں $1,00,000 کیسے کمائیں، تو یہ تو وائرل ہو جائے گا۔ یہ چیز وائرل نہیں ہوگی، بلکہ کوئی بھی دین کی دیکھیں ایک حقیقت ہے، ہم دین کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، بور ہوتے ہیں، بور۔ ابھی صبح میں ایک کلپ سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک سیاسی لیڈر ہے، پرانا کوئی کلپ تھا 4-5 سال پہلے، وہ کہتا ہے میرے جلسے میں نوجوان آئیں گے، 70% نوجوان ہوں گے، تو آپ ان کو خوش کریں۔ کسی نے کہا ہوگا نعت شریف، تلاوت کے بعد نعت شریف، انہوں نے کہا نہیں، لوگ بور ہوں گے نعت شریف سے، ایک آج ہی کی بات ہے۔ اب یہ ہمارے لیڈر ہیں، تو اس کی میں زیادہ بات نہیں کر رہا، لیکن دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، اہم ہے، جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، اس پر یہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو امتحان ہے، متاع دنیا ہے، اور متاع دنیا اگر میں دے بھی دوں تو وہ امتحان ہے، نظر بھی جو آ رہا ہے تو یہ ایک عارضی چیز ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ متاع دنیا قلیل ہے، جو جوان ہے کیا وہ بوڑھا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، جوانی ختم ہو جائے گی، پھر بڑھاپے بھی۔ کل میں ایک ملا تھا رات کو، اپنے سے 3 سال بڑے، ایک جاننے والا تھا، وہ تھا، تو بس بیٹھا، میں نے کہا خیریت پوچھ لوں، قرآن میں جاننے والا تھا، پڑوسی، یہ وہ ساری باتیں دنیا کی، وہ میری دکان میرے بھائیوں نے بیچ دی، سارے پیسے لے لیے، ادھر مکان ہے میرا، یہ ہے، ایک آنکھ کی نظر کام نہیں کر رہی، کمزور ہو گیا ہوں، ہڈیوں میں درد ہے۔ اب ملاقات کا وقت قریب ہے اور وہ گلہ شکوہ سارا دنیا کا ہے، اور وہ زمین نہیں بیچنی چاہیے تھی، وہ 14 لاکھ میں بیچ دیے، اب وہ اس کی مالیت میری ہے، اب میں نہیں بیچ رہا، میری ہے حصے میں لیکن میں نہیں بیچ رہا۔ اب دکان میں، اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، دکان چل نہیں رہی ہے، بند رہتی ہے۔ پنجاب گیا ہوا تھا میں، وہاں رہتا ہوں، وہاں میرے رشتہ دار ہیں،
دکان بھی ہے، زمین بھی ہے، بس میں نہیں بیچ رہا، اب کیا ہوگا؟ تو میں تو آپ یہ نہیں دیکھیں، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے زندگی کو. ہر چیز ختم ہونے والی ہے. میں خود ہر چیز، میرا نام، ہڈیاں، بس قبرستان میں چلے جائیں نا، مردے پڑے ہوئے، نواب قبروں میں نہیں پڑے ہوئے، جو اپنے نواب ابن نواب کہتے ہیں نا، کہتے ہیں. تو دیکھیں آج کا جو موضوع ہے کہ اگر ہم حقیقت میں مقصود حیات اللہ تعالیٰ کو بنا لیں تو کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت بڑے عذاب سے بچ جائیں گے. بہت بڑا عذاب، یعنی اللہ کو منزل نہ بنایا تو پھر کیا ہے؟ پھر تو دنیا ہے. دنیا کو اللہ سے رخ پھیر لیا آپ نے تو پھر اب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا. عذاب شدید، عذاب علیم، یہ الفاظ آئے نا. جہنم آپ کا، جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن آپ جائیں گے جہنم میں. یقین تو آپ اس وقت آئے گا جب آپ دیکھ لیں گے قیامت میں دوزخ کو. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی قیامت کے دن. یہ کیا ہو گیا؟ پھر اس دن آپ کو ہوش آئے گا. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. بہت دفعہ ہم افسوس کریں گے، انکار کرنے والے، کاش ہم مسلمان ہو جاتے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، مسلمان کی منزل تو اللہ ہوتی ہے، اللہ منزل ہوتی ہے. آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا. تو اللہ کو منزل بنا لیں تو دیکھیں، اس کا کام تو یہی ہے کہ آپ کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، منزل آپ کی اللہ ہو، اور مقصود یعنی ترجیح آپ کی آخرت ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں ایک سکون آ جائے گا، ایک ٹھہراؤ ہو جائے گا. حرص سے دنیا ختم ہو جائے گی. آپ آخرت کی زندگی پر آپ نے یقین کر لیا تو آخرت کی پھر آپ لالچ کریں گے، حرص کریں گے، لالچی بنیں گے آپ آخرت کے فائدے کے، اللہ کی رضا کے. یہ تو ساری کیفیات ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. انسان حریص ہے، لالچی ہے، مفاد پرست ہے. آپ کا مفاد جنت میں ہے، آپ کی لالچ آخرت ہونی چاہیے، اور یہ سب. تو دنیا میں آپ ٹھہراؤ ہو جائے گا آپ کی زندگی میں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر راضی ہو جائیں گے. آپ کا گلہ نہیں رہے گا اللہ سے، جو بھی ہے تو آپ کا گلہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی دین پر آپ راضی ہو جائیں گے، جو بھی دین ہے اللہ تعالیٰ کی. مزید تمنا نہیں ہوگی، کیونکہ دینے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حرص نہیں ہوگی. تو دنیا کی حرص ختم ہو گئے، آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آپ پھر زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ. یہ ہمیں باتیں تو خواب و خیال نظر آتی ہیں، کیونکہ ہمارا تو دنیا کے وسائل پر بھروسہ ہے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. پھر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بھئی میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم. جب آپ اللہ پہ بھروسہ کر لیں گے اور اللہ کی دین پر راضی ہو جائیں گے، پھر دنیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دنیا کا کام چھوڑ دیں، نوکری چھوڑ دیں، کاروبار نہیں کریں آپ کام، لیکن بس ایک ٹھہراؤ ہو جائے گا. زیادہ کی طلب، تکاثر، جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ تکاثر، زیادہ کی دوڑ ختم، طلب ختم ہو جائے گی. سکون، اطمینان، اور پھر اللہ کو منزل بنا کے آپ زندگی گزاریں گے. اس کی اور بھی مطلب وہ ہیں، لیکن میں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو میں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دوں گا. اور لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں حسنہ، اچھی زندگی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم نے حسنہ کا مطلب ہی غلط لے لیا ہے، مال اولاد کی فراوانی نہیں، حسنہ.
سب سے بڑی حسنہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کرنے کی آپ کو توفیق ملے اور کر رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو ساری آپ کی کمائی میں چلا جائے گا نا کھاتا. کمائیاں ہو رہی ہیں, منزل اللہ ہو گئی, جینا مرنا اللہ کے لیے ہو گیا. اب آپ کی سارے دنیا میں جو لمحات گزر رہے ہیں وہ حسنہ ہیں, نیکیاں ہیں, بھلائیاں ہیں. اولئک لہم الخیرات, یہ نیکیاں ہیں, بھلائیاں ہیں. آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں, دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, بیوی بچوں کی خدمت کر رہے ہیں, تو یہ سارے حسنہ ہیں. آرام کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اچھا کھانا کھائیں, کوئی بات نہیں, حسنہ ہے, یہ سب نیکیاں ہیں. بس یہ آپ کے الٹے ہاتھ والا فرشتہ فارغ, ختم, سارا کام نیکیاں, ایک ایک لمحہ نیکیوں میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس وقت تک یہ نہیں ملے گی جب تک ہم خود سمجھنا نہ چاہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.